نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم فقهنا في الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ آل عمران پارہ نمبر 3 کی آیت نمبر 78 کی تفسیر اور لفظی ترجمہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اور ان بشک منہم ان میں سے لفریقاً یقیناً ایک گروہ ہے۔ لا جو پہلے ہے نا لام زبر لا، تو یہ یقیناً یعنی مہری طور پہ، یعنی بہت ہی زیادہ یقین کے ساتھ۔ فریقاً ایک گروہ ہے، یلوون وہ سب مروڑتے ہیں، السنتہم اپنی زبانوں کو، بالکتابی کتاب کے ساتھ، لی تاکہ تحسبوہ آپ سب گمان کریں اسے، من الکتابی کتاب میں سے، اور حالانکہ ما نہیں ہوا وہ، من الکتاب کتاب میں سے، یعنی کہ وہ کتاب میں سے ہے ہی نہیں، تو اپنی زبانوں کو مروڑ کے کہتے ہیں کہ یہ کتاب سے ہے۔ اور یقولون وہ سب کہتے ہیں، ہوا وہ، من عند اللہ اللہ کی طرف سے ہے، اور حالانکہ ما نہیں ہوا وہ، من عند اللہ اللہ کی طرف سے، اور یقولون وہ سب کہتے ہیں، علی اللہ اللہ پر، الکذب جھوٹ، اور حالانکہ ہم وہ نہیں، یعلمون وہ سب جانتے۔ تو یہاں پہ جب آیا، حالانکہ آیا، تو اس کا اصل ترجمہ تو اور ہے، لیکن موقع کے لحاظ سے بعض جگہ پر اس کا ترجمہ حالانکہ کیا جائے گا۔ تو یہ یہود کے ان لوگوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے کتاب الہی یعنی تورات میں نہ صرف تحریف اور تبدیلی کی، بلکہ 2 جرم اور بھی کیے، کہ ایک تو زبان کو مروڑ کر کتاب کے الفاظ پڑھتے جس سے عوام کو خلاف واقعہ تاثر دینے میں وہ کامیاب رہتے، دوسرے وہ اپنی خود ساختہ باتوں کو من عند اللہ یعنی اللہ کی طرف سے کہہ دیتے، تاکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، الگز وہ حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط کر دیا کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو اس بری حرکت سے باز رہنے کی نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جو کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 42 ہے۔ مطلب کہ حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو اور نہ حق کو چھپاؤ جبکہ تم جانتے ہو۔ تو گواہی دیتے وقت بھی حق کو نہیں چھپانا چاہیے، جو سچ بات وہ کہنی چاہیے۔ لیکن قرآن پاک ہے، تورات، زبور، انجیل ہے، کوئی بھی کتاب ہے، اس کو اپنی طرف سے کوئی بھی بدل نہیں سکتا۔ جو کوئی بدلے گا وہ گناہ کبیرہ کرے گا، وہ اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھے گا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آیت یحرفون الکلم عن مواضعہ جو کہ سورۃ النساء میں آئے گی، اس کا معنی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ لفظوں کو اپنی جگہوں سے ہٹا دیتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب میں سے کوئی لفظ بالکل نکال ڈالنا یہ کسی سے نہیں ہو سکتا، مگر اس میں تحریف کرتے ہیں، یعنی ایسے معنی بیان کرتے ہیں جو اس کے اصل معنی نہیں ہے۔ یہ بخاری میں موجود ہے، یعنی ان کے معنی کو بدلی دیتے تھے اپنے دنیاوی فائدے کے لیے۔ اور افسوس اس بات کا بھی ہے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی بہت سے لوگ اسی راہ پر چل رہے ہیں، اور وہ اپنی دنیوی اراض یا مذہبی فرقہ پرستی کی وجہ سے قرآن کریم کے ساتھ یہ معاملہ لفظی اور کبھی معنوی تحریف کے ساتھ کرتے ہیں۔ عوام بیچاری اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم سمجھتی ہے، حالانکہ وہ مولوی صاحب یا ان کے کسی پیشوا کی بات ہوتی ہے۔
سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ضرور ہی اپنے سے پہلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے، جس طرح بالشت بالشت کے برابر اور ہاتھ ہاتھ کے برابر ہوتا ہے، یہاں تک کہ اگر وہ کسی زب یعنی سانڈے کے بل میں جا گھسے ہوں تو تم بھی ان کے پیچھے جاؤ گے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے یہود و نصارہ مراد ہیں؟ فرمایا، پھر اور کون ہیں؟ یہ بخاری میں موجود ہے، یعنی یہود و نصارہ کی طرح مسلمان بھی ایسے ہوں گے جو ان کے طریقے پر چلیں گے، جیسے انہوں نے دنیوی فائدے کے لیے یا پھر اپنی ضد کی وجہ سے اپنی کتابوں میں تحریف کی، اسی طرح تم بھی کرو گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔